للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد دوستان عزیز، آج درس قرآن و حدیث میں ہمارا موضوع ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر میں اس کی ضرورت۔ پہلی بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی صریح آیات موجود ہیں۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، پچھلے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیا مقدسہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہے، اور قرآن و حدیث سے نص قطعی سے ثابت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بڑے خوبصورت الفاظ اس بارے میں، اپنی ختم نبوت کے بارے میں خود ارشاد فرمائے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک حسین و جمیل گھر بنایا، مگر اس گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ نہ لگائی۔ لوگ اس گھر کو دیکھنے آئے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھوم کے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی، لیکن جب اس جگہ پہ آئے جہاں ایک اینٹ نہیں لگی تھی تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لوگ تعجب کا شکار ہوئے کہ سارا محل تو اتنا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، قصر نبوت کے اس ایک اینٹ کی جو جگہ تھی وہ مجھ محمد کے آنے سے پوری ہو گئی، اور میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان گوندے ہوئے تھے، ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ پوری روئے زمین پہ جتنے ریت کے ذرات ہیں ان تمام ذرات کے برابر میں محمد خود گواہی دیتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی طرف ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور آج کوئی کانا دجال قادیانی یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہوں تو ہم اس کی نبوت کو ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کی زبان ہمارے لیے قرآن کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب خود فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جب حضور نے فرما دیا تو ہمارا اس کے اوپر ہی اتفاق ہے، ہم کسی اور نبی کو نہیں مانتے۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ اور سنو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سچا اور اس کا کلام سچا، مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ کا ماننا، اللہ سبحانہ و تعالی کو احد صمد لا شریک لہ ماننا فرض اول اور منات ایمان ہے، یوں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اجل و جز ایقان ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے، اس کا منکر نہ کہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ کہ شاک کہ ادنا ضعیف احتمال خفیف توہم خلاف رکھنے والا، قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی النیران ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ نہ ایسا کہ وہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر،
جو اس کے کافر ہونے میں شک کو تردد کو راہ دے وہ بھی کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ قادیانیت کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دوسرا بندہ تھوڑا سا راستہ نکالے، کہے چلو یار اس کی سنتے ہیں یہ کہتا کیا ہے، چلو ہو سکتا ہے اس کی دلیل تو سنیں، فرمایا یہ دلیل سننے والا، یہ اس کو وقت دینے والا، یہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا باریک مسئلہ ہے، اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم قادیانیوں سے سنیں تو صحیح کہ ان کے دلائل کیا ہیں، تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آج کل جو کیس چھڑا ہوا ہے مبارک ثانی کیس، یہ مبارک ثانی نامی ایک بندہ، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی تفسیر صغیر کے نام سے، اور اس نے اس کی لفظاً بھی اور معنن بھی تحریف کی قرآن کی، اور پھر اس نے وہ کتاب اپنے قادیانیوں میں شائع کی، اس کے اوپر کیس ہو گیا۔ کیس ہوا تو ابھی حالیہ دنوں میں پیوستہ ایام میں جسٹس قاضی عیسیٰ فائز نے اس کے اوپر جو ریمارکس پاس کیے، جو فیصلہ سنایا، وہ 26-27 صفحوں کا ہے۔ اس پہ آخر میں انہوں نے کچھ شکیں باندھی ہیں، ان میں سے 42 نمبر جو شک ہے اس کے اوپر جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہے کہ وہ جو ہے چار دیواری کے اندر رہ کے وہ اپنی کتاب کی ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے، آج کچھ لوگ وہ بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں یہودی کو اجازت ہے، عیسائی کو اجازت ہے، تو قادیانیوں کو اجازت کیوں نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں سکھ ہے، وہ اپنے نصاب کے مطابق اپنے دین کی ترویج و اشاعت کرے گا، اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرے گا۔ عیسائی ہے، وہ اپنے نصاب کے مطابق اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرے گا۔ لیکن یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ کافر اپنے آپ کو نہیں مانتا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور مسلمان کہہ کے یہ قرآن کی تحریف کر کے تو پھر اس کی ترویج و اشاعت کرتا ہے۔ سراسر جو ہے دھوکے بازی ہے، فراڈ ہے۔ اور اگر قادیانی جسٹس صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ قادیانی اپنی جو ہے چار دیواری کے اندر قرآن و حدیث کی جو اپنا نصاب ہے اس کی ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مانتے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے قادیانی کافر ہیں، اور قادیانی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو جب وہ آئین کو ہی نہیں مانتے تو پھر وہ ترویج و اشاعت کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو عیسائی بن کے رہے گا، یہودی بن کے رہے گا، قادیانی کافر ہے، کافر بن کے رہے، اور پھر اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرے۔ تو قرآن کو چھوڑ کے اپنی کوئی نئی کتاب لائے تو پھر اس کو اجازت ہوگی۔ اگر وہ اس طرح قرآن کی ترویج و اشاعت کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ قلب و جاں کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں ذرہ برابر شک بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کوشش کریں حضور کی ختم نبوت پہ ہر وقت پہرا دیں، ہر وقت اپنا ایمان اور یقین رکھیں، اور یہ یاد رکھیں حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔